خاندان کی بہت دردناک تاریخ ہے۔ اس خاندان کی دشمنی کو تقریباً 3 عشرے گزر چکے ہیں۔ اس دشمنی نے دونوں طرف سے درجنوں جانے لیے ہیں۔ وہ دشمنی جو 2 بڑے خاندانوں کے درمیان کب شروع ہوئی اور کون سی مقبول نامور شخصیات اس دشمنی کی بھیڑ چڑھی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل UH ورلڈ ٹور اور میں ہوں عثمان چیمہ۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ الیاس بندیشا المعروف الیاسا چوٹیا کی دشمنی گوجرا شہر کے مشہور وڑیچ گروپ سے تھی۔ وڑیچ گروپ گوجرا شہر کا اب بھی مضبوط ترین گروپ ہے۔ اس گروپ کی وڑیچ ٹرانسپورٹ اور سیاست میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ یہ دشمنی علاقے میں چتراہٹ اور اپنی اپنی بالادستی جمانے پر ہوئی۔ الیاس بندیشا کے والد کا نام چودھری بشیر بندیشا تھا۔ یہ زمیندار گھرانہ تھا جو گوجرا کے قریب ایک گاؤں 364 جیم میں رہائش پذیر تھا۔ الیاس بندیشا کی شہرت کی وجہ سے اس گاؤں کا نام الیاسا چوٹیا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ الیاسا چوٹیا کے بارے میں مشہور تھا، جب کسی اشتہاری کو کہیں بھی پناہ نہ ملتی تو الیاس بندیشا کا ڈیرا ہی ان کی محفوظ پناہ گاہ ہوتا تھا۔ بشیر جٹ کے 4 بیٹے تھے، الیاس جٹ، سعید جٹ، اعظم جٹ اور نعیم جٹ۔ اور وڑیچ گروپ میں اصغر وڑیچ کے 3 بیٹے تھے، امجد وڑیچ، خالد وڑیچ اور بلال وڑیچ۔ اس دشمنی کا آغاز تب ہوا جب الیاس جٹ کے والد چودھری بشیر کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا پرچہ چودھری اصغر وڑیچ گروپ پہ ہوا۔ چودھری الیاس جٹ بندیشا خاندان کا بڑا فرزند تھا۔ اس نے اس دشمنی کو اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھایا اور کئی دن کے تعاقب اور منصوبہ بندی کے بعد چودھری اصغر وڑیچ کو اس کے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے باغیچے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس قتل کے بعد گوجرا شہر میں خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وڑیچ گروپ نے بندیشا گروپ پر اتنے حملے کیے کہ الیاس بندیشا کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ الیاس بندیشا جٹ برادری کے بہت بڑے پلیئر سمجھے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے حکمت عملی سے یہ علاقہ چھوڑا اور فیصل آباد کے قریبی گاؤں ایئرپورٹ کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد الیاسا چوٹیا کے چھوٹے بھائی سعید بندیشا کو جھنگ روڈ پر وڑیچ گروپ نے قتل کر دیا۔ افسوس، یہ علاقہ چھوڑنے کے بعد بھی ان کی دشمنی کم نہ ہوئی۔ اس کے بعد الیاس جٹ نے بڑی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے اصغر وڑیچ کے بھائی جو اس وقت DSP تھے ان کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس خاندان میں صلح کروانے کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئی۔ یکے بعد دیگر حملوں سے دونوں خاندان کے افراد کو قتل کیا جاتا رہا۔ آخرکار مکہ شریف میں دونوں خاندانوں کو بٹھا کر صلح کروائی گئی مگر یہ صلح تھوڑا ہی عرصہ تک برقرار رہی، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ وڑیچ گروپ کا اصل مقصد بندیشا گروپ کے ماسٹر مائنڈ چودھری الیاس بندیشا کو قتل کرنا تھا۔ الیاس جٹ بہت اثر و رسوخ والے آدمی تھے۔ ان کے بے نظیر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ PP کے ٹکٹ پر MNA بھی منتخب ہو چکے تھے۔ اس طرح الیاس بندیشا پورے پنجاب میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکے تھے۔ ایک مرتبہ تو کچھ یوں ہوا، جب وہ بیرون ملک سے وطن واپس آ رہے تھے PIA کی فلائٹ پر، تو اس وقت جہاز میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو PIA کی تاریخ میں پہلا حملہ تھا، مگر اس حملے میں الیاس بندیشا معمولی زخمی ہوئے اور وہ جان سے بچ گئے۔ الیاس بندیشا کی بہادری اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملٹری کورٹ سرگودا میں پیشی کے موقع پر DC نے عام تعطیل کا اعلان کروایا تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ اسی دوران
इलियास बंदे शाह को देखने के लिए औरतें घर की छतों पर चढ़ गईं और लोगों का बहुत बड़ा हजूम बाजारों में उमड़ आया, मगर अफसोस कि पुरानी और दरीना दुश्मनी ने इनका साथ न छोड़ा। इलियास बंदे शाह को जब मुखालिफिन नुकसान न पहुंचा सके तो इनके छोटे भाई नईम जट को उकाड़ा के करीब कार एक्सीडेंट में मार दिया गया। इस तरह दोनों फराकीन एक दूसरे की जानें लेने लगे। इलियास जट एक नाडर और बहुत बहादुर इंसान थे। एक दफा तो कुछ यूं हुआ कि पार्लियामेंट के बाहर इनकी गाड़ी पर मुखालिफिन ने बम रखवा दिया, मगर खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। मगर इन्हें इसी दौरान एक बहुत बड़ा सदमा ये मिला कि इनके सबसे छोटे भाई आजम जट को बैरून मुल्क जर्मनी में एक क्लब झगड़े में मार दिया गया, जो कहा जाता है कि यह हमला भी मुखालिफिन ने करवाया था। इलियास जट सब हमलों से महफूज रहे और आखिरकार 2015 में तिब्बी मौत से फौत हुए। और इसी तरह पंजाब का एक बहुत दानिशमंद जिसने पूरे पंजाब पर राज किया अपनी आखिरी मंजिल की तरफ गामजन हो गया। ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंदे शाह ग्रुप का आखिरी चश्मो चराग इलियास जट का भतीजा और सईद जट का बेटा चौधरी अब्दुर्रहमान को 2019 में किसने कत्ल करवाया, और अब इस खानदान का जानशीन कौन है, और अब ये खानदान कितना ताकतवर है, और इस खानदान को कौन लीड कर रहा है, और ये खानदान उतना ही ताकतवर है जितना पहले था, और क्या अब इसकी दुश्मनी खत्म हो गई है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।